نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ کلمت اللہ ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور اس کا جو معنی وہ نکالتے ہیں یا اس کی جو تشریح وہ کرتے ہیں اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہاں سے معنی مختلف کر لیتے ہیں۔ اور وہ کیا تشریح کرتے ہیں؟ کلمت اللہ کو ابن اللہ کیسے بناتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ نصارہ نے کلمت اللہ کو ابن اللہ کیسے بنا لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ کلمہ کو جو دراصل کن تھا، کن کیا ہوتا ہے؟ ہو جا، اسے انہوں نے کلام کا ہم معنی قرار دے دیا، اور کلام کو اللہ تعالی کی ازلی صفات میں سے سمجھا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ یہ اللہ کی صفت ہے جو مریم علیہ السلام کے پیٹ میں آ رہی ہے، ٹھیک، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں باہر آئی ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے کلمہ کو کلام بنا کر اور کلام کو اللہ کا حصہ یا صفت قرار دے کر، وہ آ رہا ہے کلمہ اللہ کی صفت کے طور پر حضرت مریم کے بطن میں، اور وہاں سے وہ ایک محسوس یا مجسم انسانی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی حضرت مریم کے پیٹ میں آنے سے پہلے وہ کیا تھا؟ کلمہ اللہ کی صفت تھا، اور جب باہر آئے تو وہ صفت نہیں رہی بلکہ جسم بن کے آ گیا۔ اس طرح وہ ان کو ابن اللہ کہنے لگے، اور یہ سب ان کی اپنی تعویل تھی۔ اس تعویل نے ان کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ پھر اسی طرح روح منہ، اس معنی کو سمجھنے میں بھی انہوں نے غلطی کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کی روح ہی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی، یعنی جسم بھی آپ کا اللہ کی صفت سے بنا، نعوذ باللہ، اور روح بھی اللہ ہی کی ان کے اندر آئی۔ روح منہ کو کیا قرار دیا؟ اللہ کی روح۔ اور اس تعویل کو تقویت کہاں سے ملی؟ یعنی پھر ان باتوں کو مزید اتنی پاپولیرٹی یا شہرت یا مقبولیت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسے معجزات ملے تھے کہ جو عام انسانوں کے پاس نہ تھے، یا ان سے پہلے کسی کو بھی نہ دیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل میں مجسمہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی روح ہے اللہ کی جو ان کے اندر ہے، اور یہیں سے جب پھونک پڑتی ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ تو اس سے انہوں نے دلیل پکڑ لی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ بِإِذْنِ اللہ ہے، یہ میں نہیں کر رہا، اللہ کے اذن سے ہو رہا۔ اور ان کی آزمائش تھی، یہاں سے شیطان نے ان کو اچک لیا۔ اور کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے۔ اب یہ بھی صفت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ یہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ پھر اللہ کے بیٹے ہیں جو یہ کر پاتے ہیں۔ پھر وہ بیماروں، مادرزاد اندھے، سکن ڈیزیز میں مبتلا لوگوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے، جس سے وہ صحت یاب ہو جاتے، مادرزاد اندھے دیکھنے لگتے، اور یہ بہت ہی ان یوزول قسم کی چیزیں تھی۔ ابھی آج بھی اتنی سائنس نے ترقی کی لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، نہ ہی تو کوئی کسی بت میں پھونک مار کے اس کو اڑا سکا۔ پھر اسی طرح صرف کسی کے ہاتھ پھیرنے سے کوئی کوڑی تندرست نہیں ہوتا اور کوئی دیکھنے نہیں لگتا، اس کے لیے علاج کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر رہے تھے، سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہو رہا تھا، لیکن ان کے ان معجزات کی وجہ سے انہیں اور زیادہ موقع مل گیا اپنے ان غلط عقائد پر پکا ہونے کا۔ حالانکہ روح اللہ کا مطلب کیا تھا، یا روح منہ کا مطلب یہ تھا
کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان پر پھونکا تھا، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ وہ حاملہ قرار پائیں بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے. پھر اسی طرح روح کا ایک معنی راز بھی کیا جاتا ہے. تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک معجزہ تھی، ایک نشانی تھی اللہ کی، لہٰذا انہیں روح اللہ کہا گیا کہ وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا راز ہے، ایک مسٹری ہے. لیکن ان سب باتوں کو انہوں نے اور ہی معنی پہنا دیے، اور پھر ان کے اندر آگے انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھیں گے کہ شروع میں یہ سب عقائد نہیں تھے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور نہ ہی اس کے بعد. یہ بعد میں جب ان پر یونانی فلسفے کی یلغار ہوئی، انٹلیکچوئل انویژن کہہ لیں، ان سے یہ بہت متاثر ہوئے، تو ان کے اندر جو خیالات پائے جاتے تھے اس سے متاثر ہو کر انہوں نے ان خیالات کو اپنے ہاں برآمد کیا، اپنے دین میں ان کو سمو لیا اور اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. یعنی ایلین جو خیالات تھے یا اجنبی یا باہر سے آئے ہوئے امپورٹڈ تھنکنگ جو تھی اس کو اسلامائز کر لیا، جیسے ہمارے ہاں اسلامی سوشلزم کہا گیا. لیکن سوشلزم ایک الگ تھیوری ہے، اسلام ایک الگ دین ہے، ایک الگ مکمل دین ہے. سورۃ المائدہ کے شروع میں ہی یہ بات آ جاتی. یہ دونوں مرج نہیں ہو سکتے. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے ایک اصل جسم ہے کسی کا، تو اس کے اوپر کوئی لباس پہنا کے وہ لباس ہی رہے گا اور الگ رہتا ہے جسم سے، جسم کے اندر جذب نہیں کر سکتے آپ کسی کے. تو اسلام کے اندر کوئی اور خیال یا نظریہ آپ لا کے مرج نہیں کر سکتے، وہ اجنبی ہی رہے گا، وہ الگ ہی رہے گا. انہوں نے کیا کیا؟ اجنبی خیالات کو، بیرونی خیالات کو اپنے دین میں مرج کرنے کی کوشش کی، تاکہ یہ ایک تو ان کے لیے اٹریکشن پیدا کر سکے. اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ دوسرے ادیان کے لوگوں کو کرسچن بنانے کے لیے انہیں خوش کرنا چاہتے تھے. ان کہا کہ دیکھو جو تمہارے دین میں وہ تو ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے. تو اس طرح انہوں نے کرسچینٹی کا نقشہ بگاڑ دیا اور اپنے دین کی رنگا رنگ تعویلیں کی، فلسفے کے زور پر، لفاظی کے زور پر. اب یہ جو روح منہ ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے. علامہ آلوسی نے ایک واقعہ لکھا. آلوسی ایک مفسر ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب نے حضرت علی بن الحسین واقدی سے مناظرہ کیا اور ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں، اللہ کا جزء ہیں، اور دلیل میں یہ آیت پڑھ دی جس میں روح منہ کے الفاظ ہیں. یہی آیت 171. علامہ واقدی نے ان کے جواب میں ایک دوسری آیت پڑھ دی. وہ کون سی تھی؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ نے تمہارے لیے آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ مسخر کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا اس کی طرف سے ہے. جَمِيعًا مِّنْهُ یعنی سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی. اور فرمایا کہ روح منہ کا اگر یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی اللہ کا حصہ ہے. یہ سن کر وہ نصرانی طبیب لاجواب ہو گیا اور مسلمان ہو گیا. تو اہل کتاب کا غلو کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور بعض نے ان کو خود خدا ہی کہہ دیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو کہا بلکہ ان کی والدہ کو بھی ساتھ خدا بنا لیا، اور انہیں بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کیا ہوتا ہے؟ الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے، یعنی خدا کے مقام پر فائز کر دیا، اور ان کی عبادت اسی طرح کرنے لگے جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حلال و حرام کے اختیارات دے دیے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے انہیں کیا بنا دیا؟ ان کی اصل حیثیت سے اٹھا کر حلال و حرام کا مختار بنا دیا کہ یہ جس چیز کو حلال کریں گے اسے ہم حلال سمجھیں گے، جسے یہ حرام کہیں گے اسے ہم بھی حرام سمجھیں گے. اسی کے بارے میں پھر قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو
اللہ کے سوا رب بنا لیا. یعنی غلو کی ایک تیسری قسم یہ تھی. غلو کی ایک قسم کیا تھی؟ کیونکہ یہ نا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. اب میں اسی پر پھر بات کر رہی ہوں آپ سے کہ انہوں نے کیا کیا غلو کیا تھا. نمبر 1 کیا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. نمبر 2 کیا کہا؟ ان کو خدا بنا لیا. اور نمبر 3 ان کی والدہ کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا اور ان دونوں کی ایسے ہی عبادت کرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ کی جاتی. نمبر 4 کیا کیا انہوں نے؟ اپنے علماء اور درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا اور ان کی ایسی پیروی کرنے لگے جیسی پیروی اللہ کے حکم کی جاتی ہے یا کسی رسول کے حکم کی جاتی ہے. اور ان کو بھی حلال و حرام کا مختار سمجھا. مختار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اختیار دیا. جو وہ حلال کرتے اسی کو یہ حلال سمجھتے، جسے وہ حرام قرار دے دیتے اسی کو یہ حرام قرار دے دیتے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ نصارہ نے تو یہ سب کچھ کیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. لا تطرونی، میری مدح سرائی میں حد سے نہ بڑھو. کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے نصارہ عیسی ابن مریم علیہ السلام کی مدح سرائی میں حد سے بڑھ گئے. فانما انا عبدہ، پس بے شک میں اس کا بندہ ہوں. فقولوا، تو تم سب بھی کہو کیا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، ورسولہ، اور اس کا رسول. اور یہ حدیث بخاری کی ہے. اسی طرح غلو کی ایک اور قسم یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ. تہوار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری قبر کے پاس آ کر ایسے کام نہ کرو کہ جس سے ایک تہوار کا سما ہو، جیسے کوئی میلہ نہ لگاؤ. اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو سجدہ گاہ بنانے، قبر کو میلہ بنانے، بت بنانے سے منع کیا. لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم پچھلی امتوں کی اسی طرح پیروی کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. یعنی ایک قدم انسان اٹھاتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے چلا آتا ہے. تو گویا جو کچھ پہلی قوموں نے کیا تم بھی ویسا ہی کرو گے. تو ہمارے ہاں باقاعدہ یہ قومی تہوار بنتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کا پیغام پہنچانے میں بسر کی اور لوگوں کو ایک خدا کا گرویدہ بنایا، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ معوذ بن افراح کی بیٹی ربیہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اس وقت تشریف فرما تھے جب میں نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر آئی تو آپ میرے بچھونے پہ بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں مہمان کی حیثیت سے تھے جیسا کہ تم بیٹھے ہو. چنانچہ ہماری لڑکیاں دف بجانے لگی اور میرے باپ دادا انصاری مجاہدین کی خوبیاں بیان کرنے لگے جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، یعنی شعر پڑھنے لگے. اس دوران اچانک ان میں سے ایک لڑکی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائی ھذا وقولی بالذی کنت تقولین، اے بچی اس کو رہنے دو، یعنی یہ بات نہ کہو، کیونکہ یہ غلو میں آ جاتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور اسی طرح کہو جیسے تم پہلے کہہ رہی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خوشی کا موقع ہے، اور اس میں بھی جو شعر پڑھے جا رہے ہیں ان پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات حد سے بڑی ہوئی نہ ہو، کیونکہ شعر و شاعری میں عام طور پر بہت مبالغہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں حد سے زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، لیکن مبالغہ کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، اور وہ حد انسان کو اپنے دین میں غلو سے روکے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، نہ تم حد سے بڑھو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ تم کہو اللہ کے بارے میں مگر حق بات. یعنی اللہ تعالی کے اوپر یہ کیوں کہا گیا کہ تم اللہ سے سوائے حق کے کچھ اور منسوب نہ کرو؟ کیونکہ وہ لوگ بھٹکے بھی، اسی لیے ان کو ضالین کہا جاتا ہے نا، کہ وہ لوگ اصل سے بھٹک بھی گئے، بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا. پھر ایسا کرنے والا کون تھا؟ یہ کام کس نے کیا تھا؟ نصارہ کے دین کو بگاڑنے والا پال تھا. اس نے ان تمام خرافات کو دین کا حصہ بنا دیا، یعنی ان ساری بحث مباحثات اور تعویلوں کو، اور اس پر دین کی ایک نئی شکل ایجاد کر لی. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کی طرف وہ بات مت منسوب کرو جو اس نے نہیں فرمائی، کیونکہ یہیں سے شیطان کو دین میں گھسنے اور اس میں فساد کرنے کا موقع ملتا ہے. نصارہ جہاں سے ہلاک ہوئے وہ یہی دروازہ ہے کہ انہوں نے اپنی باتوں کو، اپنی تعویلوں کو اللہ کی بات کہہ دیا. اللہ تعالی مسیح ابن مریم کی اصل حقیقت تم کو بتاتے ہیں کہ وہ کون تھے. انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسی ابن مریم تھے، یعنی وہ مریم کے بیٹے تھے. رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے. وکلمتہ، اور اس کا کلمہ جس کی وضاحت پیچھے ہو چکی. القاہا الی مریم، جس کلمے کو اس نے مریم کی طرف القا کیا، ان کی طرف بھیجا. وروح منہ، اور ایک روح اس کی طرف سے. اپنے سے نسبت کیوں دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت یا تکریم و تشریف کے لیے، ان کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. تم اللہ اور اس کے رسولوں کو مان جاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین ہیں، یعنی ٹرینٹی کا کوئی جواز نہیں. ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ تین سے مراد کیا ہے؟ نصارہ کا یہ عقیدہ تثلیث، جو دراصل پال کی اختراعات میں سے ہے، اس کی روح سے الوہیت میں، یعنی خدا ہونے میں باپ، بیٹے اور روح القدس تینوں شریک ہیں. باپ، بیٹا اور روح القدس، ہولی گھوسٹ. پھر اسی طرح بعض نے تین میں ہولی گھوسٹ کی بجائے حضرت مریم کو شامل کیا، کیونکہ یہ بات اللہ کی طرف سے تو تھی نہیں، ان کی اپنی خود ساختہ تھی، لہٰذا پھر آپس میں بھی بہت اختلاف کا شکار ہوئے. اور یہ عقیدہ ایک ایسا گورکھ دھندا بن گیا جس کو نہ یہ خود سمجھ پائے اور نہ ہی دوسروں کو سمجھا پائے. ان کا کہنا کیا ہے؟ یہ ایک مثلث بناتے ہیں، ٹرائنگل، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کے سارے زاویے جو ہیں وہ برابر ہیں، سارے خط برابر ہیں، تو تینوں اطراف سے مل کر ایک خدا بنتا ہے اور ایک کے تین بنتے ہیں. انہیں خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس تینوں خدا ہیں. تین سے مل کر ایک خدا بنتا ہے اور ایک سے یہ تین وجود میں آئے ہیں. جس طرح روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں اور 100 پیسے مل کر ایک روپیہ بنتے ہیں، اس طرح یہ ٹرینٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں. تین سے مل کر ایک بنا اور ایک سے تین وجود میں آئے. آپ کسی بھی کرسچن سے بات کریں وہ یہی کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. الہامی مذہب ہے نا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تو ایک ہے، لیکن ایک سے تین اور تین سے پھر ایک. اس کے بارے میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آتا ہے کہ the Christian doctrine of the Trinity can be best expressed in the words the Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God, and yet they are not three gods but one God. تو یہ ایک طرح سے چیزتان یا معمہ بن کے رہ گیا.
اور پھر اس تین کی وضاحت کرتے کرتے ان کے اندر کئی فرقے وجود میں آ گئے. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے نہ تھا. اگر یہ تین مل کر ایک بنتے ہیں اور ان تین کے بغیر ایک مکمل نہیں، تو اس سے پہلے کیا نعوذ باللہ ایک ادھورے خدا نے پوری دنیا بنائی تھی اور پھر اس کا انتظام سنبھالے ہوئے تھا؟ یعنی کیا اس سے پہلے خدا مکمل نہ تھا صرف اپنی اکیلی ایک ذات میں؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے وہ کہاں تھے؟ اور اگر اس سے پہلے دنیا کا نظام چل رہا تھا تو اس کے بعد بھی چل سکتا تھا، ان کو خدا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو تین ہیں، انتہوا، رک جاؤ، باز آ جاؤ. کتنے کھلے لفظوں میں کہا جا رہا ہے، اس بات کو چھوڑ دو. خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا شرک ہے اور شرک کی سزا جہنم ہے. ایسی موشگافیوں سے رک جاؤ، کیونکہ جس نے بھی صفات الہیہ میں موشگافیاں کی اور ان کی تعویلیں کی وہ کبھی سیدھے رستے پر نہیں رہ سکا. اسی لیے کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں یہ متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو ہم انسانی الفاظ اور انسانی مثالوں سے ایکسپلین نہیں کر سکتے، اور جو شخص متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے وہ بھٹک کر رہ جاتا ہے. مثلا جب یہ کہا جاتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، تو آپ اللہ کے ہاتھ کو کسی انسان یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ سے تشبیہ نہیں دے سکتے. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، تو امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے، تو ان کے پاس ان کی مجلس میں دو زبردست قسم کے قوی حبشی طالب علم ہوتے تھے. جو شخص اس قسم کا فضول سوال کرتا تو اس کو اشارہ کرتے، اس کو اٹھا کر باہر لے جاؤ، کیونکہ یہ دوسروں کا بھی دماغ خراب کرے گا. یعنی فالتو قسم کے سوال نہیں کرنے دیتے تھے، اور خصوصاً عقیدے میں جن چیزوں سے بگاڑ آئے. تو وہ اس پر بہت برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. استواء تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ مستوی ہے، والکیفیہ کہ کیسے، مجہول، کچھ پتہ نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے بتائیں. والسؤال عنہ، اور ایسی باتوں پہ سوال، بدعۃ، یہ بدعت ہے اور دین میں فساد اور بگاڑ کا راستہ کھولتا ہے. کل بدعۃ دلالہ، ایسی ہی بدعات کو گمراہی کہا گیا. وکل دلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے. اور دالین نصارہ کو اسی بنیاد پہ کہا گیا کہ وہ اچھے بھلے ایک خدا کو ماننے والے تھے، اس ایک کو انہوں نے تین بنا کے اور غلط قسم کی تعویلیں اور موشگافیاں کر کے اصل رستہ کھو بیٹھے اور کچھ اور چیزوں میں بھٹک گئے. اس لیے انتہو، ان موشگافیوں سے باز آؤ. خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرنا، ان کی کیفیات معلوم کرنا کہ جن کا تعلق نہ ہمارے دین سے ہو، نہ ہماری عاقبت سے ہو، نہ ہمارے عمل سے ہو، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں. یعنی ایسے سوال کہ اللہ تعالی کا کلام مثلا کلمہ تھے اللہ کا، اب اس کے پیچھے آپ پڑھ دیں کہ وہ کیسا کلمہ تھے اور وہ اس کی شکل کیا تھی اور اس کی تعویل شروع کر دیں، تو اس کا تعلق نہ تو حلال حرام سے ہے، نہ ہی آپ کے کسی عمل سے ہے. ایسی باتوں کو انٹچڈ ایسے ہی رہنے دو. بس کہہ دیا، ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں وہ درست ہے، لیکن ان کی تعویلیں نہ کرو. تعویلیں بگاڑ کا راستہ کھولتی ہیں. ان باتوں کو جوں کا توں تسلیم کر لینا چاہیے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ بس ایک الہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی ہر قسم کی طاقتیں صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عاجز ہیں، محکوم ہے. ہر چیز کا مالک صرف وہ ہے، باقی سب مملوک ہیں. اور اگر یہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام
نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے، تو اولاد انسان کی مملوک ہوتی ہے یا ہمسر ہوتی؟ مملوک کس کو کہتے ہیں؟ غلام، بندہ. تو اولاد کیا ہوتی؟ بندہ اور غلام. ہمسر ہوتی ہے، اپنے جیسی ہوتی ہے نا. انسان انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس لحاظ سے اگر سوچا جائے تو ان دونوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام مملوک ہے تو بیٹا نہیں، اگر بیٹا ہے تو مملوک نہیں. یعنی یہ کیوں کہا گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض؟ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی ان سب چیزوں کا مالک وہ ہے، اور باقی زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی مملوک ہے. تو مملوک اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہمسر ہوتی. تو کیوں قل هو اللہ میں کہا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی ہمسر نہیں، کیونکہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنم پایا. اگر وہ کسی کو جنم دیتا تو جس کو اس نے جنم دیا تھا وہ اس کا ہمسر قرار پاتا، اور اس کا ہمسر تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی کوئی اولاد نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کے بندے ہیں. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ خبرگیری کرنے والا، کارساز، کام بنانے والا. ان آیات کو سمجھنا اور ڈیٹیل میں سمجھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کی اور عقیدت اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے اندر بھی بگاڑ آ گیا. اس بگاڑ کو، اس کے روٹس اور اس کی بیس کو سمجھنا ضروری. اور جب تک آپ کسی بیماری کی روٹس کو نہیں سمجھتے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو ان ساری خرابیوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، پھر اس کی عظمت اور اس کی اصل حیثیت صحیح معنی میں اندر جاگزیں ہو. جب کوئی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کہ وہ ہے کیا، تو پھر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ جو ساری زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہو، اسے صرف ایک بیٹا کس لیے چاہیے؟ سبحانہ ان یکون لہ ولد. اسے بیٹے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو زمین و آسمان کی ہر چیز ہے. بیٹا تو ان لوگوں کی ضرورت ہوتا ہے جو خود فانی ہیں اور جو خود محتاج ہیں اور اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے، خود کمزور ہیں، جبکہ اس کے اندر ایسی کوئی کمزوری نہیں. پھر اگلی دلیل وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز کا کام بنانے والا، ان کو مینٹین کرنے والا. یعنی اس کو بیٹا مدد کے لیے نہیں چاہیے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو سنبھالے، وہ اکیلا ہی ہر چیز کا انتظام کرنے والا اور ان کا کام بنانے والا کافی ہے. اصل میں آیات کے جو اختتامیے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہ پوری آیت کا خلاصہ ہوتے ہیں ایک طرح سے، یا آخری سیل ہوتے ہیں ان پر. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کام بنائیں گے. تو اللہ ہی کافی ہے کام بنانے والا، اس پہ بھروسہ کرو. وکیل وہ ہوتا ہے نا جس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اس پر بھروسہ کرو، وہی سب کام بنا دے گا. یہ کتاب اللہ ہی ہے جو سب کو راہ دکھا سکتی ہے. اگر آپ سروے کر لیں تو میجورٹی کے پاس قرآن نہیں پہنچا. لوگ قرآن تک آ گئے تو پھر سب حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی، لوگ اپنی سوچ سے کام کرنے لگیں گے. ایک کمنٹ ہے، انسانوں کی ایک اور کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ ویزیبل چیزوں کو پوجنا چاہتے ہیں، یعنی جو چیز نظر آ سکے، جسے وہ دیکھ سکیں، چھو سکیں، چوم سکیں، عقیدت کا اظہار کر سکیں. اسی لیے قرآن کے شروع میں متقین کی صفت بتائی گئی. پہلی صفت کیا بتائی گئی متقین کی؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. تقویٰ کے لیے پہلی شرط کیا؟ غیب کو ماننا، صرف ان چیزوں کو نہیں ماننا جنہیں آپ چھو سکیں یا جنہیں آپ دیکھ سکیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.